یہ بے وزن چیز ہوتی ہے، اس سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح ہو گئے ہوگے، یعنی تمہاری حیثیت نہ اللہ کے نزدیک کچھ ہوگی نہ ہی دنیا والوں کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف، تمہارا رعب اور تمہاری ہیبت کو نکال دے گا، یعنی دشمن تم سے ڈریں گے نہیں. اور آج یہی حال ہے، پوری دنیا کو اسلام سے کوئی ڈر تھوڑی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. جب تک خلافت عثمانیہ کا قیام تھا تو پھر بھی بہرحال ایک ڈر تھا، اگرچہ وہ خلافت عثمانیہ خلافت راشدہ نہیں تھی، وہ خلافت اگرچہ ملوکیت تھی لیکن اس کے باوجود خلافت کا ایک ڈھانچہ کھڑا تھا، اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا کو تکلیف تھی، اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا بہرحال ڈرتی تھی. تو سازش کی گئی اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا. زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے تو خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا. اور خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہوئے. اتنی ذلت پوری تاریخ میں مسلمانوں کو نہیں ہوئی، اتنا نقصان جتنا خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد ہوا، جو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے اس کے یعنی سقوط کو، مسلمانوں کو جتنا نقصان ہوا اتنا پہلے پچھلی تاریخ میں نہیں ہوا. تو اس حدیث کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا شاید اسی صدی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ارشاد فرما رہے ہیں جب اسلام عروج پر تھا. صحابہ کرام اور مسلمانوں نے اس دین کے لیے تمام چیزوں کی قربانی دی، جان کی بھی اور مال کی بھی. اب اس حدیث کو پہلے مکمل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا خوف، رعب اور ہیبت کو نکال دے گا. آج یہی صورتحال ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَغْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، تو پوچھنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہن کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. جڑ کی طرف اشارہ کیا، جو اصل وجہ ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا. اب آپ دیکھ لیں ہمارے اندر کتنا آج موت کا ڈر ہے اور دنیا کی کتنی محبت ہے. اچھا، کس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے؟ صحابہ کرام سے. ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے اندر یہ چیز داخل ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر ایسا ہوتا کہ صحابہ کے اندر دنیا کی محبت ہوتی اور موت کا ڈر ہوتا تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کبھی نہیں دیتے. بدر کے موقع پر 313 اپنے سے 3 گنا زیادہ طاقت کے سامنے کبھی نہیں جاتے، لیکن وہ گئے کیونکہ ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا، اس کے علاوہ دنیا کی محبت نہیں تھی. تبھی انہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے مال اور جائیداد کو مکہ میں چھوڑ دیا اور پھر ہجرت کر کے آئے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے کہ جب یہ چیز واقع نہیں ہوئی تھی، اور ممکن ہے کہ کئی صدی بعد، بلکہ حقیقت ہے کہ کئی صدی بعد یہ چیز واقع ہوئی. جس طرح پوری امت پر، یعنی اس امت مسلمہ پر پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے، یہ چیز بعد میں واقع ہوئی. شروع میں تو اسلام کا عروج تھا، بالکل عروج تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی. تو صحابہ کو یقیناً تعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہو جائے گا کہ ہمارے اندر یہ بیماری، تو ظاہر سی باتیں نہیں آ سکتی، صحابہ کرام کے اندر تو یہ بیماری نہیں آ سکتی. تو انہیں یہ چیز، اس چیز نے سوچ میں ڈالا کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے. یعنی یہ تو ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں یہ تو ہونا ہے، لیکن وہ یہ سوچنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہوگی، ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ اب تک تو اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، ہم نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ہم اب اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں فتح تو حاصل ہو رہی ہے. لیکن پوری دنیا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی مانند ہو جاؤ گے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہی سوچا ہوگا، یہی سوچا جیسا کہ سوال سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھائی باطنی خرابی مسلمانوں کے اندر ہو، یہ تو ہم تصور نہیں کریں گے، لیکن ممکن ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے اور اس میں یہاں پہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے، زیادہ تعداد ہوتی ہے تو وہ غالب آ جاتی ہے وہ جماعت عام طور پر عموماً، کیونکہ دارالاسباب ہے. تو ممکن ہے کہ مسلمانوں کی جو یہ صورتحال مستقبل میں ہوگی یہ اسی وجہ سے ہوگی کہ شاید ان کی تعداد کم ہو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کہ ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسی وجہ ہے وہن حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی آج 100% صحیح ثابت ہوئی، اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے مستقبل کے متعلق ایسی بات کہی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100% واقع ہو چکی ہے. اس وقت کے لوگوں نے یہ چیز، اس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے تو عروج کو دیکھا تھا. لیکن آج ہم 15ویں صدی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہے، کہ ہمارے اندر یہ دو بیماری ہے کہ دنیا کی محبت ہے اور موت کا ڈر ہے. ہم حق کو سپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں، حق کے لیے آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں، ظلم کے خلاف، باطل کے خلاف آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ اسی بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم حق کی بات کریں گے تو ہمیں جیل بھیج دیا جائے گا، حق کی بات کریں گے تو ہمارے خلاف کیسز چلیں گے، حق کی بات کریں گے تو ہماری تجارت کو، بزنس کو بند کر دیا جائے گا، حق کی بات کریں گے تو ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچائی جائے گی. تو یہی تو حب الدنیا ہے، دنیا کی محبت تو اسی کو کہتے ہیں. اگر ہم حق کا ساتھ دیں گے تو ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جا سکتا ہے، ایکسٹریمزم کا الزام لگایا جا سکتا ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں موت کا بھی ڈر ہو سکتا ہے کہ ہمیں جان سے مار دیا جائے. تو یہ دو بیماری ہے. تو یہ جو دو بیماریاں ہمارے اندر ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم زوال کا شکار ہے، انحطاط کا شکار ہے. آج ہم اس دنیا میں ترقی نہیں کر رہے ہیں. صحابہ کرام کے اندر یہ دو بیماریاں ہرگز نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی باطنی بیماری.
तभी उन्होंने कैसर और किसरा के तख्त को पलट दिया। जो दुनिया के जो दो सुपर पावर्स थे उस वक्त अहद नबवी में, उन दोनों को अरब के लोगों ने हरा दिया, और चंद जो तादाद में मुख्तसर से और असबाब में मुख्तसर से ऐसे लोगों ने कैसर को, रूमी हुकूमत को, रोमन एम्पायर को हरा दिया और वहां पर इस्लाम का झंडा लहराया। तो ये ईमान की बदौलत हुआ, सिर्फ असबाब से नहीं होता, कुछ ईमान की बुनियाद पे होता है। और उनके अंदर मौत का डर नहीं था, अगर मौत का डर होता तो इस तरह नहीं गालिब आ पाते। इसी तरह दुनिया की मोहब्बत भी नहीं थी। आज ये तो एक बहुत बड़ी चीज है कि हम हक और बातिल के लिए खड़े हों, यानी हक के लिए खड़े हों और बातिल के खिलाफ खड़े हों, ये तो एक बहुत बड़ी चीज है। हमारा जो मुआशरा है अपना, उसमें अगर कोई मुनकर काम होता है, उसमें अगर कोई गुनाह का काम होता है, तो हम तो उसके खिलाफ भी नहीं उठते। आप देख लें, अच्छे से अच्छे दीनदार शख्स है, अगर उन्हें कोई ऐसी शादी की दावत दी जाए, ऐसी शादी में बुलाया जाए जहां गैर शरई रस्म रवाज है, तो वो जरूर शरीक हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तक़बिल के मुताल्लिक़ जो पेशेनगोइयां फरमाई हैं, उनमें वो जंगें भी शामिल हैं जो मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान होंगी, और वो जंगें भी शामिल हैं जो मुसलमानों के ही दरमियान आपस में ही जंगें पास में हुई हैं। तो उसी के मुताल्लिक़ उन्हीं जंगों में से, जो मुसलमानों के दरमियान जो जंगें हुई हैं, उन्हीं जंगों में से इसके मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशेनगोई फरमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता तक़्ततिल फ़िअतानि अज़ीमतानि तकूनु बैनहुमा मख़्तलतुन अज़ीमा व दअवाहुमा वाहिदा, कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दो बड़े ग्रोह, दो बड़ी जमातें आपस में लड़ न जाएं, लड़ न ले, और उनके दरमियान जबरदस्त लड़ाई होगी, जबरदस्त खूनरेज़ी होगी। व दअवाहुमा वाहिदा, हालांकि उनका दावा, दोनों का दावा एक होगा, यानी दोनों का दावा एक होगा, दोनों मुसलमान होंगे, दोनों इस्लाम में शामिल होंगे, दाखिल होंगे, और दोनों अल्लाह को मानने वाले, रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले होंगे, लेकिन उनके दरमियान जबरदस्त जंग होगी। इस हदीस से साबित होता है, यह हदीस सही बुखारी की है जो मैंने अभी आपके सामने रखी है, वो सही बुखारी की रिवायत है, किताबुल फितन की, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, और हदीस नंबर है 7121। तो उस तरफ इशारा फरमाया, और ये सन 36 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशेनगोई भी बिल्कुल सही साबित हुई, और इस जंग को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से गिनवाया। यहाँ पर एक बात की मैं मजीद वज़ाहत करना चाहता हूँ। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के दरमियान जो जंगें हुई हैं, उन्हें हम मुशाजरात सहाबा कहते हैं, उनके दरमियान जो इख्तिलाफात हुए, तो उनके मुताल्लिक़ अहलुस सुन्नत वल जमात का क्या नजरिया है, इसे हमें समझ लेना चाहिए, क्या मौक़िफ़ है। याद रखिए, हमारा यह अक़ीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इंसानों में अफज़ल तरीन जो जमात है वो सहाबा किराम की जमात है, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और उनकी इत्तिबा करने में तमाम इंसानों में सबसे आला, सबसे नेक, सबसे तेजी करने वाले, इत्तिबा करने में सहाबा किराम ही है, खैर में सबक ले जाने वाले सहाबा किराम ही है, और उन्हीं की खिदमत का नतीजा है कि दीन आज हम तक पहुंचा है, और उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने इस दीन को गलबा अता किया। तो सहाबा किराम के दरमियान जो कुछ भी इख्तिलाफात हुए, जो कुछ भी जंगें हुई हैं, उनके मुताल्लिक़ अहलुस सुन्नत वल जमात का ये मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ है कि हम सुकूत इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार करें, यानी हम 1400 साल बाद आकर हमारी और आपकी कोई हैसियत नहीं है कि उस जमात की नियतों पर हम हमला करें, हम फैसला करें कि भाई ये 100% गलत है और ये 100% सही है। हमें ये इख्तियार नहीं दिया गया, बल्कि हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है, और हम किसी फितने में मुब्तला हो जाए, इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि सहाबा किराम के मुताल्लिक़ अपनी जुबान को बंद रखें। आज हमारे यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो खड़े हो गए हैं और दावा करते हैं और सहाबा किराम के खिलाफ बोलते हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ बोलते हैं, और बाद ऐसे भी हैं जो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दिफा करते करते हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ ऐसी बातें बोल देते हैं जो उनके शाया निशान नहीं है। तो इसीलिए अहलुस सुन्नत वल जमात का सबसे बेहतरीन और मुअतदिल और सही मौक़िफ़ यही कि हम खामोशी इख्तियार करें, कि हम लोग कुशाई ना करें, चुप रहें, क्योंकि ये जितने हज़रात हैं ये मुज्तहिद हैं। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका भी एक मकाम है, वो भी मुज्तहिद है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके मकाम से कौन वाकिफ नहीं है, उनके फज़ाइल से कौन वाकिफ नहीं है, वो भी मुज्तहिद हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये सही बुखारी की रिवायत है, किताबुल इअ्तिसाम बिल किताबि वस सुन्नह में, हदीस नंबर है 7352, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा हकम अल हाकिम फजतहद थुम्मा असाब फलहु अजरान व इज़ा हकम फजतहद थुम्मा अख्ता फलहु अजरुन, कि जब एक हाकिम इज्तिहाद करे और कोई फैसला करे और उसका फैसला सही भी हो, दुरुस्त भी हो, तो उसके लिए 2 अजर, 2 सवाब। और जब वो इज्तिहाद करे और फैसला करे, इज्तिहाद करके कोई फैसला करे, लेकिन उसका फैसला गलत हो जाए, तब भी उसको 1 अजर मिलना है, क्योंकि उसने इज्तिहाद किया, उसकी नियत ये नहीं थी कि वो कुछ गलत करे, खराब करे, बल्कि उसने जो इज्तिहाद किया वो अपने इज्तिहाद में अपने एतबार से सही था, लेकिन अगर हकीकत में उससे कुछ गलती हो गई तो वो इज्तिहाद ही गलती होगी। ये नहीं कि नियतों पे हम हमला करने लग जाए। तो ये सहाबा किराम में जो 2 ग्रोह बन गए और आपस में जो जंग हुई, लड़ाई हुई, अगर इन 2 जमातों में से, इन 2 ग्रोह में से किसी एक ग्रोह से अगर कोई खता हुई है तो वो इज्तिहादी खता है, उस पर भी उन्हें 1 सवाब मिलेगा। तो हम और आप 1400 साल बाद उठकर, मेरी और आपकी तो ये हैसियत नहीं है कि उस जमात के मुताल्लिक़ हम उन पर एतराज करें, उनकी नियतों पे हमला करें। ऐसे भी लोग हैं जो अलियाज़ु बिल्लाह खड़े होकर बाद सहाबा किराम को मुनाफिक कह रहे हैं। ये बात कैसे सही हो सकती है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, किताबुस सुल्ह 2704 हदीस नंबर है, कि इन्ना बनी हादा सय्यिदुन व लअल्लाह अन युस्लिह बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, कि ये मेरा बेटा हसन ये सैयद है, सरदार है, और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि मेरे इस बेटे के जरिए अल्लाह ताला मुसलमानों के 2 बड़े ग्रोह के दरमियान सुलह करवाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। जब आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि हज़रत हसन और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल की शहादत के बाद हज़रत
حضرت حسن کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت کی اور وہ دو گروہ اسی طرح قائم رہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروہ ہے وہ اسی طرح قائم رہا. یہاں حضرت علی کی شہادت کی تو اس کے بعد خلیفہ مقرر کیے گئے حضرت حسن, لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور حضرت معاویہ کے ہاتھوں پر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی, اور اس طرح جو دو گروہ بن گئے تھے مسلمانوں میں وہ ایک ہو گئے اور متحد ہو گئے, جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کر دی تھی کہ اس بیٹے کے ذریعے, میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے من المسلمین, اس پر غور کیجیے, مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گروہوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں, دونوں کو مسلمانوں میں شامل کر رہے ہیں. تو جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ وہ مسلمان ہیں, تو ہم 1400 سال بعد اٹھ کر ہم یہ کہیں الیاذ باللہ کہ نہیں ایک گروہ منافق ہے, تو یہ بدبختی کی علامت, ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. اور خصوصاً عوام کو تو میں یہی کہنا چاہوں گا جو عام مسلمان ہیں انہیں چاہیے کہ ان موضوعات سے, ان ٹاپک سے دور رہے, ان چیزوں میں لگے جن سے آپ کا عملی فائدہ ہو, آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ ہو, عمل میں کوئی فائدہ ہو, اس میں اضافہ ہو, آپ کی آخرت بنے. اس کے علاوہ اگر آپ ان مسائل میں الجھ گئے, ان ٹاپکس میں الجھ گئے اور خدا نہ خواستہ صحابہ کرام کے متعلق لبکشائی کرنے لگ گئے, تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے. ہو سکتا ہے جو بھی ایسا کرے اس کی آخرت جو ہے برباد ہو جائے, تو اس لیے ہمیں سکوت اختیار کرنا ہے. اے اللہ اس دن نبی کو شرمندگی میں مبتلا نہ کرنا. اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی ہمیں دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر دے. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف زبانی دعویٰ کرنے والے ہوں. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم نبی کا انکار کرنے والے ہوں, نبی کی مخالفت کرنے والے ہوں. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر کیسا ظلم ہو رہا ہے. اے اللہ ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ ہم کچھ کر بھی نہیں پا رہے, چاہ کے بھی نہیں کر پا رہے. اے اللہ ہم کیا کریں, ہم کیسے منہ دکھائیں, ہمیں نہیں معلوم. اے اللہ ہمارے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. اے اللہ ہم بولنے اور دعا کرنے کے علاوہ کچھ کر نہیں پا رہے. اے اللہ ہم اپنے بچوں کو تڑپتے ہوئے بلکتے ہوئے ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں. اے اللہ اپنی عورتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ان کی عزتیں لوٹی جا رہی. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو کس طرح شہید کیا جا رہا ہے. اے اللہ تیرے علاوہ اس وقت ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں. اے اللہ ہم تمام اسلامی حکام کی شکایت آپ سے کرتے ہیں. اے اللہ ہر اس حاکم کی پکڑ فرما, ہر اس حاکم کی پکڑ فرما جو اس امت کو اس طرح قتل عام میں مبتلا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہا. اے اللہ پھر سے صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرما. اے اللہ پھر سے عمر بن خطاب کو پیدا فرما. اے اللہ پھر سے خالد بن الولید کو پیدا فرما. اے اللہ وہ ابو بکر والی حمیت اور غیرت ہمارے اندر پیدا فرما. جب ابو بکر نے فرمایا تھا اینقص الدین وانا حی, کہ میرے جیتے جی دین میں کمی پیدا ہوگی. اے اللہ آج آپ کے دین میں کمی پیدا ہوئی اور ہم بیٹھے ہیں, ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں, ہم دین کی مخالفت کر رہے ہیں, آپ کے احکامات کی مخالفت کر رہے ہیں اور بڑے فخر سے اپنے نبی کی طرف نسبت کر رہے ہیں. اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ نفاق کی علامتیں ہیں, ہم جانتے ہیں کہ یہ منافقانہ صفات ہیں. اے اللہ ہم کمزور ہیں, تو اپنے فضل سے ہمیں قوت بخش. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں قوت بخش. اے اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لے. اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما. اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما. اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما اور تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ ملک بھارت کے مسلمانوں کی مدد فرما, انہیں ظالموں کے ظلم سے بچا, بالخصوص جموں کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما, ہمارے مدارس کی حفاظت فرما, ہمارے مراکز کی حفاظت فرما, ہمارے علماء کی حفاظت فرما, حق گوئی کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ حق گوئی کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے, ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے, ہمارے پاس قوت نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو ہم ٹوٹی پھوٹی خدمت انجام دے پاتے ہیں وہ صرف اسی بھرم میں دے پاتے ہیں کہ تیری مدد اور تیری حفاظت ہمیں حاصل ہے. اے اللہ تو ہماری لاج رکھ لینا. اے اللہ قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس صدی کے مسلمانوں کو لایا جائے گا, اے اللہ اس دن نبی کو رسوا نہ کرنا. اے اللہ اس دن نبی کو شرمندگی میں مبتلا نہ کرنا. اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی ہمیں دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر دے. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف زبانی دعویٰ کرنے والے ہوں. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم نبی کا انکار کرنے والے ہوں, نبی کی مخالفت کرنے والے ہوں. اے اللہ ہم مجرم آج آپ کے دربار میں اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ تو نے تو فرمایا ہے کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء, کہ اگرچہ تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائے لیکن تو سچے دل سے ہماری طرف رجوع کر لے اور توبہ و استغفار کرے, میں تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, ہمیں تو جذبہ عطا فرما, دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں موت سے پہلے اس اسلام کا عروج دوبارہ دکھا دے. اے اللہ موت سے پہلے اس اسلام کا عروج دوبارہ دکھا دے. اے اللہ اب آنکھیں ترس رہی ہے, اب آنکھیں ترس رہی ہے اس اسلام کو عروج پر دیکھنے کے لیے. علماء اسلام کی
تو حفاظت فرما جو اس دین کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں اور اس دین کی ترقی اور عروج پر اس دین کو لے جانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اے اللہ ہمارے بچوں کی نسلوں کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کو ایمان سے محروم نہ کر, ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں میں ایمان اور ہدایت عام فرما دے, ہم سب کو ہدایت اور ایمان کو پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بنا دے. اے اللہ